बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एफएम सेहत ज़िंदगी से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तमाम देखने वालों को और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक जनाब। आज ईद उल अजहा का पहला दिन है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी को होस्ट डॉक्टर फरिया भी हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फरहान एंड वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारे तमाम सुनने वाले देखने वाले जो हमारे साथ सारा साल इकट्ठे होते हैं, आज ईद के दिन भी हमारे साथ ईद के दिन भी हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद की खुशियां हैं, जाहिर बात है घरों में अब ईद की नमाज मेजॉरिटी लोगों ने अदा कर ली है, उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी भी अदा कर रहे हैं। भागने की है, हमने कहा नहीं हम अब पहुंचेंगे स्टूडियो में और अपने देखने वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। कैसे ईद मनाती हैं आप? रूटीन में तो फरहान जैसे ही ईद की नमाज होती है उसके बाद हमारे घर पे कुर्बानी हो जाती है और उसके साथ ही कुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, पकवान पकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारी स्पेशल ईद है और एफएम सेहत जिंदगी की फैमिली के साथ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं अपने घर पे अपने जो किचन को किसी और के हवाले करके और खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को एफएम सेहत ज़िंदगी की पूरी टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे सीनियर्स की जानिब से बहुत बहुत आपको ईद मुबारक कहेंगे। आपने कहा है कि हमारे घर पे कुर्बानी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि हम तो अभी कसाई की तलाश में बहुत मुश्किल होता है ना। नहीं, हमने इसका हल निकाला हुआ है। हम कसाई को प्री बुक करते हैं और बहुत टाइमली करते हैं। आप उसका सामान पहले ही ले आते हैं घर पे? हम, हाँ जी, हर चीज उसके साथ मैनेज करके, और ईद की नमाज कसाई जो है वो हमारे घर के साथ वाली मस्जिद में पढ़ता है। अच्छा, और नमाज पढ़ते ही हमारे घर में आ जाता है। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जी। और आज ईद का दिन जो सबसे बड़ा महाज होता है वो कसाई का मिलना होता है, और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे कसाई भाई जो है ना कमिटमेंट करके भी ना लेट हो जाते हैं, और फिर हैं। बहुत ट्रबलसम होता है, स्पेशली ये घर की जो खातून है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने किचन देखना है, उन्होंने कुर्बानी का गोश्त संभालना है, उनके लिए काफी अच्छा एक चीज है, यहाँ पे लेट हो रहे हो तो वहाँ पे बच्चों की फीलिंग्स बड़ी जबरदस्त होती है। बच्चों का दिल नहीं करता, वो चाहते हैं कि कसाई आए ना, वो मजीद अपने बकरों के साथ खेलते रहे। और चूंकि ईद से 2-3 दिन पहले जो है वो घर में जानवर आ जाते हैं, और स्पेशली जिन घर में बच्चे होते हैं वो बच्चों का ज्यादा शौक होता है कि कुर्बानी के जानवर घरों पे ले आएं, और फिर वो 2-3 दिन उनको जैसे उनको वेल फेड करते हैं, उनको पानी डालना है, उनको चारा डालना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें छांव में करना है और उनका बार बार लुक आफ्टर करना है। तो वो एक घर में बहुत ही गहमा गहमी सी होती है, और बच्चे उनके साथ अटैच हो जाते हैं इमोशनली। अब बच्चे तो रो रहे होते हैं जब वो ज़िबा हो रहे होते हैं, उधर बच्चे जो ना उनके आंसू निकल रहे होते हैं, व्हिच इज आई थिंक समथिंग वेरी टची सीन होता है। बट ये है कि सुन्नत इब्राहिमी है और फिर इसमें बच्चों को आपने दिखाना भी है। ये बच्चों की ट्रेनिंग है इनफैक्ट फरहान, कि बच्चों को भी पता लगे कि हमने किस तरह से सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए अपनी ईद मनानी है। बिल्कुल ठीक है जी। बच्चे भी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े भी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी खूबसूरत से कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं, तमाम कर रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ घरों में ये होता है कि ईद दूसरे दिन होती है, कुछ घरों में ईद मतलब कुर्बानी जो है दूसरे दिन होती है, कुछ थर्ड डे में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो जानवर हैं आप उनका ख्याल रखें। तो क्या होता है कि ईद के एक दिन पहले तक या 2 दिन तो बड़ा जोश होता है, जब ईद का दिन आता है ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा मेलो डाउन। तो उसमें यह है कि आपने उन जानवरों का ख्याल रखना है, उनको पानी देना है, उनको खाना देना है। लेकिन छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चे प्लीज उनके पास ना जाएं। ये इस तरह की बहुत सी वीडियोस हम देखते हैं, जो बड़ा जानवर होता है खासकर बैल अगर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे अपने छोटे बच्चों को जरा ना उनसे दूर रखें ताकि कोई बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा उसके साथ साथ हम बात करें, चूंकि एफएम सेहत जिंदगी है और यहाँ पे हम सेहत की बात ना करें तो इम्पॉसिबल सी बात है। एज ए डॉक्टर भी आप देखती हैं चीज़ों को, डाइट जो है ना हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फूड हमारा हेल्दी हो जाता है, गोश्त की भरमार होती है, एक तो घर में एहतमाम होता है खाने का, फिर उसके बाद हमने जहाँ जाना है, जिसके घर जाना हमें वहाँ पे भी एक लेविश अरेंजमेंट होगा। और हम जो मोस्टली लाहौरीज हैं वो बाय नेचर फूडीज हैं, बहुत शौक है और वो बहुत एहतमाम होता है ईद पे और बाकी इस तरह के सारे जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उन पे। अच्छा इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है, डाइटिशियन है, उनसे भी हम जानेंगे कि हमें अपनी डाइट प्लान कैसे करनी है और ईद के दिन में हमने कैसे मैनेज करना है अपना रूटीन जो है, कि जिससे आपका अपसेट ना हो। जो ऑलरेडी अगर आप कंट्रोल्ड डाइट ले रहे हैं
اگر آپ لائف سٹائل چینج کی طرف ہیں, اگر آپ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں, واچ فل اور مائنڈ فل ایٹنگ کرتے ہیں, تو اس کو عید پہ کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, یہ ہم ان ڈاکٹر ایگزیکٹلی جی ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کریں گے. اور ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو ایف ایم صحت زندگی کے آپ کو بہت بہت عید مبارک. ایف ایم صحت زندگی کی تمام پوری ٹیم کی جانب سے ہم عید کے پہلے روز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس پلیٹ فارم پہ. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور فوراً اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ آ جائیں, تاکہ کیونکہ اب یہ لوگ بھی ہماری فیملی بن چکے ہیں, ہماری آڈینس ہی ہماری فیملی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم پورا سال ان کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں تو ہم عید پہ کیسے اپنے آڈینس کو بھول سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو عید کی خوشیاں ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے, جو آپ کو سنتے ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں. تو اسی لیے آج جو ہم عید کی خاص یہ ٹرانسمیشن, یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کے آئے عید کے پہلے روز, یہ تمام دیکھنے والوں کے لیے, جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم صحت زندگی پر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم چونکہ گائے بگائے ہم لوگ میسیجز دیتے رہتے ہیں صحت کے حوالے سے, عید کے حوالے سے, تو ظاہری بات ہماری یہ ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہے. یہ بتائیے کہ ہم ایک ہماری بڑی اہم ایک لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جب عید کی قربانی کریں تو اس کی جو علائشیں ہیں, جو باقیات ہیں, پلیز برائے مہربانی اس کو پراپر طریقے سے ڈمپ کیجیے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بہت دل جمعی کے ساتھ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, کہ وہ آتے ہیں آپ کے گھروں سے علائشیں اٹھاتے ہیں, لے کے چلے جاتے ہیں. اور وہ گھر جو ایئرپورٹ کے پاس ہیں, ان سے تو خصوصی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ علائشیں اپنے گھر کے باہر مت پھینکیں. پراپر پورے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر کارپوریشن کی جانب سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں جو قربانی کی جو علائشیں ہیں ان کو اٹھائیں گے اور ان کو ویسٹ کریں گے, ڈپ کریں گے پراپر طریقے سے. تو ایئرپورٹ کے پاس جو گھر ہیں ان سے تو خصوصی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز, اب آپ کا بھی گھر ایئرپورٹ کے پاس بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگین وہاں پہ بھی ایک پورا سسٹم اسٹیبلشڈ ہے, اور علائشیں جو ہیں وہ لینے کے لیے آتے ہیں اور لے کے پراپر طریقے سے ڈسکارڈ کی جاتی ہیں. کوئی بھی جو علائشیں ہیں وہ روڈز پہ نہیں پھینکتا وہاں پہ, اور پراپر مینج ہوتا ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کھانے پینے کا ہے کہ ہم جب میں کہا لاہوری ہیں, کھانے کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو کھانے پینے میں کیا اہتمام کرتے ہیں, کتنی ڈشیں بنتی ہیں آپ کی؟ اچھا عید پہ تو ڈشز انلمیٹڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ قربانی کی عید ہے, اور بچے جو ہیں وہ ان کے فوڈ چوائسز ڈفرینٹ ہیں, بڑوں کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اور جیسے ہی عید شروع ہوتی ہے تو کلیجی بننا شروع ہو جاتی ہے گھر میں, اس کے ساتھ نمکین گوشت, پھر بریانی بنتی ہے, اور اس کے بعد باربیکیو کے لیے علیحدہ کچھ حصہ گوشت کا رکھا جاتا ہے جو کہ عید کے سیکنڈ نائٹ پہ کی جاتی ہے, اور پھر سٹیکس کے لیے علیحدہ جو ہے وہ گوشت جو ہے کٹ کیے. ایسا لگتا ہے آپ ساری جو بکرا کے گائے نا وہ حصہ میں اپنے پاس ہی ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہیں. سو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے, اور وہ یو نو ان مور دین ون وے. اچھا بالکل جی, ڈفرینٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے کھایا بھی جاتا ہے, انجوائے بھی کرتے ہیں, اور آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے اپنی عید کو. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گی کہ گرمی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے. جون کی گرمی میں یہ عید ہے, تو جب آپ اپنے گھر پہ اپنے جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, بہت زیادہ وہ اننیسیسری باہر نہ نکلیں. بالکل جی, اور گھروں کے اندر رہیں اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہیں, کیونکہ ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور جون کی گرمی ہے اور جون کی عید ہے. بالکل جی, جون کی عید ہے, اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی کے جانور. ابھی ہم بات کر رہے تھے جی کھانے پینے کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے, ہم نے بات کی گوشت کے حوالے سے, ہم نے بات کی جی گوشت کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, پھر ہم نے بات کی جی کیسے کھانوں کو پکانا ہے, اور پھر آپ بات کریں گے جی کھانے کو کھانا کس طرح ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پہ چونکہ ورائٹی آف فوڈز بہت زیادہ ہوتی ہے, چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تھوڑا کر کے ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. جیسے میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہوں گی, جن سے ہم جانیں گے کہ کیسی غذائیت ہم نے لینی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر. ڈاکٹر اسوا جاوید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ ڈاکٹر آف نیوٹریشنسٹ ہیں, ماہر غذائیات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویری وارم ویلکم, السلام علیکم. وعلیکم السلام, عید مبارک. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک جی, آپ کیسے؟ آپ کا بہت شکریہ. عید کے پہلے روز پہلے دن آپ ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ ایف ایم صحت زندگی کے ساتھ ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ایوری ون از سو نائس ہیئر. دیٹس گریٹ, زبردست. اچھا ہم چونکہ غذائیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیشلی آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ ماہر غذائیات ہیں. کھانے کا انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا بسیار خوری بہت زیادہ کرتے ہیں. کتنا کھانا چاہیے عید الاضحیٰ کے موقع پہ؟ دیکھیں عید پہ
गोश्त आपका अपना है लेकिन स्टमक भी आपका अपना है, थोड़ा ठीक है। एहतियात करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सिर्फ मील का इंटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम लोग खा रहे होते हैं और उसमें हम करते हैं कि आज गोश्त मिला है तो हम सुबह से शुरू होते हैं और रात तक सिर्फ गोश्त गोश्त गोश्त। उसमें हम लोग फिर क्या कर रहे होते हैं, कभी हम उसको फ्राई कर रहे हैं, कभी हम उसको इतने इतने तेल में निहारियाँ बन रही हैं, बोंग पक रही है और उसमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। पानी जो आ गया हमारे मेरे मुंह पास- में आपने जब इतने नाम लिए। हमारे पास जो गोश्त है, बीफ है या मटन है, ठीक है। इसका फैट कंटेंट नेचुरली थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम जब और ज़्यादा फैट ऐड करके खा रहे होते हैं तो वो फिर हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के, जो दिल के अमराज के मरीज़ हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इसमें हमारे पास एक बेहतरीन अप्रोच ये है कि हम अपनी डाइट के अंदर साथ सैलड का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है। और अपनी जो गोश्त है, अगर हमने खाना भी है तो हम उसको हेल्दी वे में भी ले सकते हैं। ठीक जैसे है। मैं आपको अल्टरनेटिव्स बता देती हूँ। अगर आपने फ्राई करना है, उसकी जगह आप ग्रिल पैन में उसको पका लें, उसमें आपका ऑयल कम लगेगा और आपका खाना लजीज भी बनता जाएगा। इसी के साथ आप बारबेक्यू कर सकते हैं। बारबेक्यू बेहतर है अगर आपने फ्राई करना है या आपने उसे बहुत ज़्यादा घी में पकाना है, आपने कढ़ाई बनानी है, आप उसे नॉन स्टिक में बना लें। अपना कुकिंग का मेथड थोड़ा सा चेंज करें, गोश्त आप खाएं लेकिन एक मतवाजन ग़िज़ा। बिल्कुल ठीक है, गोश्त खाएं लेकिन मतवाजन बैलेंस डाइट होनी चाहिए और इतना खाएं जितना आप हजम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यह है कि बाज़ दफ़ा जब सामने गोश्त होता है तो रहा नहीं जाता, कितना पोर्शन आप समझते हैं कि इसको आप एक दिन में आप ले सकते हैं, जिसको चीटिंग डे भी हम कह सकते हैं? जी, आप ईद के फॉर एग्जांपल हम ईद के 3 डेज़ को चीट मील कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो इनको चीट डेज़ ले लिया। ठीक है। अब चीट डेज़ में भी आप इतना चीट नहीं करें कि वो आपके अगले 2 मंथ्स उसको मैनेज करने में ही लग जाएं। आप इसमें अगर हम जैसे हम लोग अब गोश्त लेंगे तो साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक भी लेंगे, तो अगर आपने लेनी ही है तो हम उसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव बना सकते हैं। उसको हम इस तरह बना सकते हैं कि हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी जगह हम मिंट मार्गरीटा यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम डाइट 7 अप थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इट इज़ प्रोहिबिटेड और आपको नहीं करनी चाहिए वो भी, लेकिन आपने जो एक दूसरी नॉर्मल 7 अप यूज़ करनी है, उसमें अगर आपको 8 टीस्पून शुगर मिल रही है तो डाइट के अंदर वो अल्टरनेटिव उसकी और थोड़े कम में मिल जाएगी। इसी तरह आपने जो साथ गोश्त खाना है उसमें आप 2 to 3 आउंसेस हमारी एक डेली रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि बीफ और मटन हज़म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और ये हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेहतर ये होता है कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ये नॉर्मल भी खा सकते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो 2 से 3 दिन के लिए बीफ या मटन यूज़ कर सकता है वीक में, लेकिन 2 to 3 आउंस। ईद के दिन में क्या होता है कि पोर्शन साइज आपका थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपका इंटेक ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसको हेल्दी वे में अगर बना के इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं होगा। बिल्कुल कोई नुकसानदेह नहीं हो सकता। अच्छा, यूरिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं, अब ईद का दिन होता है, गोश्त घर में बन रहा होता है, दिल तो करता है कुछ ना कुछ खाएं, तो आप कुछ इजाज़त देती हैं उनको कि वो कुछ खा सकते हैं गोश्त? वो कुछ खा लें, लेकिन जैसे हमने बात की कि देखें यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम लोग उनको इन्फ्लेमेशन होती है, उनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो रहा होता है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो जो अपना गोश्त इस्तेमाल करें उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी जिंजर टी यूज़ कर लें। ठीक है। खाना खा लिया उसके बाद एक जिंजर टी का कप, अदरक वाली चाय जिसको हम बोलते हैं, वो पी लें तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करेगा। वो आपको उतना नुकसानदेह नहीं होगा। हम उसी चीज़ में एक एडिशनल चीज़ ऐड करके उसको हेल्दी अप्रोच बना रहे हैं। देन आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर लीमू निचोड़ के इस्तेमाल करें, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी आपके लिए उसको बेनिफिशियल बनाएगा। पोर्शन कितना होना चाहिए? पोर्शन आपका 2 to 3 आउंस। अब 2 to 3 आउंस जिनको नहीं पता, मतलब एक जो नॉर्मल हमारी बोटी का पीस होता है उतना बोटी, या आप उससे 1 से 2 बोटियाँ एक दिन में इस्तेमाल कर लें। यानी आप कह रहे हैं कि एक गाय या बकरा है, उसका इतना ज़्यादा गोश्त सामने अगर पड़ा है तो 1 से 2 बोटियों की आप इजाज़त दे दी। लेकिन ये वो है जो यूरिक एसिड के पेशेंट है। नॉर्मल भी 1 से 2 बोटियाँ ही अलाउ होती हैं। अच्छा, नॉर्मल भी 1 से 2 जी, लेकिन चले ईद का दिन है, आपने दिन में 3 टाइम भी तो या 2 से 3 टाइम भी तो यूज़ करना है, आप 2 से 3 बोटियाँ कर लें। अच्छा, उसकी अगर आप टिक्की बना के करें तो 1 से 2 कर लें, साथ सैलड ऐड करें। ठीक है। सैलड ऐड करने से आपका प्रोटीन इंटेक भी नॉर्मल रहेगा। देखें जो आपका ये वाला गोश्त है इसको हजम होने में भी टाइम लगना है। अच्छा, तो हम लोग जब उसका एक पोर्शन मेंटेन रखेंगे, साथ में सैलड ले रहे होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो रही हैं, उसको हम एक बैलेंस डाइट में भी लेके जा रहे हैं और आपका ज़ुबान का चस्का भी पूरा हो रहा है। अच्छा, सुबह जब कुर्बानी होती है उसके बाद नमकीन गोश्त का एहतमाम किया जाता है, सो वो ठीक है, वो 2 से 4 बोटियाँ खा सकते हैं? अच्छा, अब उसमें बोटी के साइज़ पे आ गया ना। हम लोग जो 2 to 3 आउंस है, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं कि हमारी जो हथेली का साइज़ है हाथ की, ये हमारा 2 to 3 आउंस का पीस बनता है। इतना छोटा भी नहीं होता, ठीक है, आप इतना परेशान हुए थे तो इतना आप ले सकते हैं। उसको आप दिन में तो और जो नमकीन बोटी की आप बात करें वो पीस भी फिर छोटा होता है चिकन उसका पीस, तो वो पीस आप 4-5 चलें ले लें
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. 4-5 آپ اتنی آپ کو اجازت مل رہی ہے کہ آپ 4-5 پیس لے سکتے ہیں. اچھا, کلیجی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے, کلیجی بھی بڑے جب قربانی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد گھروں میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے کلیجی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اور وہ بننے لگ جاتی ہے. تو وہ کتنی کھا سکتے ہیں اور اجازت ہے اس کی؟ کلیجی بہت بینیفیشل ہے. اچھا, اگر ہم لوگوں کا ایک آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے یا آئی سائٹ ویک ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی, ان کو ہم کہتے ہیں وائٹامن اے انٹیک کریں, یا آئرن کا ایک بہت رچ سورس ہے کلیجی. تو جن لوگوں کو خون کی کمی ہے یا جن لوگوں کو آئی سائٹ کا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے تو بہترین موقع ہے, بلکہ باقی سب کے لیے بھی. آپ عید کے دن پہ 3 سے 4 بوٹیاں کلیجی کی کھا لیں. اچھا, جن کو نہیں پسند ہے وہ بھی 2 سے 3 تو منیمم لے لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نیوٹرینٹس کی وہ آپ کی باڈی میں اسٹور ہو جاتا ہے وائٹامن اے, تو وہ آپ کو اگلے 4-5 مہینے تک کا ریزروائر مل جائے گا. آپ کو اگر آپ کا انٹیک نہیں بھی ہوگا وائٹامن اے کا تو کلیجی سے آپ کو وہ مل جائے گا, اور یہ ضرور کھائیں. بلکہ اگر آپ کی زیادہ ہے تو جو جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی بھیجیں, ان کی بھی بالکل ٹھیک ہے, ان کو بھی بھیجیں. اور آپ لوگوں کو کلیجی کی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی جیسے کہ آپ لوگ 3 سے 4-5 کھا لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو فریش میٹ ہوتا ہے, بالکل فریش قربانی کا میٹ ہوتا ہے, یہ ایک میتھ ہے آئی گیس کہ وہ نہیں کھانا چاہیے, وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تھوڑا سا وقفہ کر کے, یعنی کہ آپ 4-5-6 گھنٹے کے بعد اس کو پکائیں. از اٹ رائٹ؟ اچھا, اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے بکرا ہے اس کو جب ہم الٹا لٹکا دیتے ہیں تو اس کا اندر سے بلڈ زیادہ نکلنا چاہیے. جتنا اس میں سے بلڈ نکل جائے گا اتنا وہ بلڈ آپ کا گوشت ہے اتنا بہترین ہوتا جائے گا نیوٹرینٹ وائز, کیونکہ بلڈ ایک مائکروبس کے لیے بہترین سورس ہے ان کی ایٹنگ کے لیے, مطلب ان کو غذائیت ملتی ہے اس سے, تو ان کے گرو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جتنا اس کے اندر خون کم ہوگا اس کے اندر سے وہ جو گوشت کی اسمیل ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی اتنا بہتر ہو جائے گا. تو اس کو اگر آپ تھوڑی دیر بعد بنائیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ویزوڈائلیشن ہو جائے, اس کے اندر سے خون نکل جائے, میکسیمم خون نکل جائے تاکہ آپ کو اس کی اسمیل وغیرہ کم ہو جائے گوشت. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ فریز کر دیا جاتا ہے گوشت کو عید کے بعد, یعنی عید کے دوران کچھ ایک پورشن اپنے فریزر بھر جاتے ہیں اور اتنے بھر جاتے ہیں 4-5 مہینے وہی گوشت چلتا رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, اگر تو ہم نے فریز کرنا ہونا ہے, ہم انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ لوگ جو فریز کرتے ہیں ان کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کا گوشت فریز ہوگا, لائٹ چلی گئی وہ میلٹ ہو جائے گا, اس کے بعد دوبارہ فریز ہوگا. جب آپ کا گوشت فریز ہو کے میلٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہمارا مائکروبیل لوڈ یا جسے ہم جراثیم بولتے ہیں وہ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ خوراک آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے یا اتنا اس کا بینیفٹ نہیں رہتا ہے. جب آپ کا مائکروبیل لوڈ زیادہ ہو جائے گا تو وہ آپ کے انٹسٹائن میں جا کے آپ کو اسٹمک میں انفیکشن یا اس طرح کی چیزوں کی طرف, میدے جگر کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں یا انفیکشن زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, وامٹنگ, نوزیا, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مائکروبیل لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے. یا آپ نے جو گوشت پکا رہے ہیں اس کو کوکنگ میں بہت اچھا ٹائم لگائیں, اس کو اوور کوک کیا ہو لیکن انڈر کوک نہ ہو. انڈر کوک کے اندر بھی مائکروبیل لوڈ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ کوکنگ بھی ایک پورا آرٹ ہے. جب آپ نے اس کو پکانا ہے تو آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے ایک لیول تک. اوور کوک بھی ہونا چاہیے اور انڈر کوک بھی نہیں ہونا چاہیے, مطلب کوک ہونا چاہیے وہ. ہاں جی, کیونکہ ہمارے کچھ نیوٹرینٹس ہیں جو اوور کوکنگ میں لوز ہو جائیں گے اور کچھ ہیں جو انڈر کوکنگ کی وجہ سے ہمارا مائکروبیل لوڈ زیادہ ہوگا, یا کچھ چیزیں ہیں جو اتنی ہمیں اویلیبل نہیں ہوں گی جتنا ایک نارمل ٹیمپریچر پہ اس کو کوک کر کے ہوں گی. باقی جو گوشت کی اسٹوریج کی بات ہوئی وہ ہمارے پاس زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم ود ان اے منتھ اتنا ہی گوشت اپنے پاس رکھیں جو ہمارا 1 مہینے میں استعمال ہو سکے, کیونکہ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر ہمارے پاس پاکستان ہے, وہاں پہ الیکٹریسٹی ایشوز ہیں, دوسرے کرائسس بھی ہیں, تو وہ پھر ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں رہے گا. ایک تو ہمارا نیوٹریشنل پروفائل اس کی لاس ہو جاتی ہے فریز کرنے سے, دوسرا ہمارا مائکروبیل لوڈ بھی زیادہ ہو جائے گا, وہ بار بار فریز ہو رہا ہے, میلٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں بہت سے دیکھنے والوں کے لیے, میرے لیے بھی ایک نیا پوائنٹ ہے کہ آپ جو پاکستان میں چونکہ لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ مینٹین ٹیمپریچر نہیں رہتا, جس کی وجہ سے وہ جو اس کو ریکوائر جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے. سو وچ از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب اگر عید قربان جو ہے اس کا مطلب ہے قربانی, تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جی آپ گوشت تھوڑا رکھ لیں, زیادہ بانٹ دیں, ڈسٹریبیوٹ کر دیں, لوگوں تک پہنچائیں, مستحقین کو دیجیے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کے لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی, آپ کے رشتہ دار, ان تک آپ پہنچائیے. بہت سے ایسے جگہیں ہیں, بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں. اپنے لیے حصہ تو رکھنا ہی ہے, وہ تو ایک ضروری ہے, آپ کچھ نہ کچھ پورشن اپنے رکھیں, لیکن اتنا نہ رکھیں کہ آپ کا فریزر جو ہے نا وہ بالکل اوپر تک. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پورے سال کا ہی اسٹور کر لیتے ہیں کہ خالص مل رہا ہے, ہمیں پتہ ہم نے اپنے ہاتھ سے قربان کیا تو بس پورے سال یہ کھائیں گے. ہاں, which is not good, اور ویسے بھی وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے وہ. جی, اور وہ سنت طریقہ بھی نہیں ہے. اگر ہم سنت طریقہ بھی دیکھیں تو ہمیں 7 پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے سارا ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے, ہر کسی کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو ڈائبٹیز کے
مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کی عید قربان کی، جو خاص طور پہ گوشت کے حوالے سے؟ اچھا، عید قربان پہ وہ اگر گوشت استعمال کرنا چاہتے ہیں، بیف کر رہے ہیں اگر، تو وہ دن میں ایک ٹائم کر لیں، لیکن اس کے ساتھ سیلڈ کا یوز ضرور کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ عموماً بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے ان کا، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوگا تو کولیسٹرول کے مسئلے اور دل کے امراض اس کی طرف وہ پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ وہ ساتھ سلاد کا استعمال کریں، تاکہ ان کا یہ گوشت ویسے بھی تھوڑا سا نمک میں اس میں کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے سوڈیم کا، اور جب وہ اس میں گھی کا کانٹینٹ بھی زیادہ ہے، چکنائی کا تناسب عموماً زیادہ ہوتا ہے وائٹ میٹ کے نسبت. تو جب ہم اس کو بنانے میں بھی اور گھی ایڈ کر رہے ہیں، نمک مسالے تیز بنا رہے ہیں، تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں رہتا ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو یا کوئی اور بھی پیشنٹس ہوں، جیسے بلڈ پریشر کی بات کی ہم نے، یا ہم یورک ایسڈ کی، یا ہارٹ اٹیک پیشنٹس کی، ہارٹ پیشنٹس جو بھی ہیں، دوسری ہارٹ ڈیزیز جس میں ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہے، ان سب پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس پھر زیادہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اگر کھا رہے ہیں، دن میں 2 بار بھی کھا رہے ہیں، تو آپ 1 سے 2 بوٹی کے درمیان ہی رہیں، اسے ایکسیڈ نہ کریں، اور اس کے ساتھ سیلڈ کا استعمال اور اپنا واٹر انٹیک بہت ضروری ہے اس میں. اچھا، واٹر انٹیک کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ گرمیوں کی عید ہے تو آپ سے اگر سادہ پانی نہیں بھی پیا جا رہا تو آپ لیمن واٹر بنا کے رکھ لیں، لیمو پانی جسے ہم بولتے ہیں، لیمنیٹ کہتے ہیں، وہ بنا کے رکھ لیں اور اس کا انٹیک کرتے رہیں، کیونکہ ایک تو اس کے اندر آپ کے پاس لیمن آ جائے گا، لیمن آپ کے ہاضمے میں بھی آپ کو مدد دیتا ہے، تو وہ جو آپ نے گوشت زیادہ کھایا ہوگا اس کا ہضم بھی ہوتا رہے گا، اور آپ کا اس میں تھوڑا سالٹ ہوگا تو آپ کو جو سویٹنگ ہو رہی ہے وہ واپس ریپلینش بھی ہوتے رہیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ گرمیوں کی عید ہے اور شدید گرمی ہے، اور گوشت کی ٹائمنگ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جب گوشت پکنا ہے وہ بھی ایک مینیج کرنا ہے کہ آپ نے اس گرمی کے موسم میں کتنا گوشت کھانا ہے. سو گرمی کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اس ڈائٹ کے اوپر، خاص طور پہ یہ ہیلدی ڈائٹ جب ہم گوشت کھاتے ہیں؟ اچھا، اب جو گرمی ہم لوگ کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ ان کی تاثیر گرم ہے، وہ گرم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو ڈائجیشن میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس کسی چیز کی ڈائجیشن میں ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہوگا نا، تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی گرم تاثیر کی ہیں، یہ ٹھنڈی تاثیر کی ہیں. اب گوشت جون سے یہ پروٹین ڈائٹ ہے، ہائی ان فیٹ ہے، تو اس کو ہضم ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اپنی اس گوشت کے اوپر لیمو نچوڑ لیں، اس کی آئرن ایبزارپشن زیادہ ہو جائے گی، اس کو ہم زیادہ ہیلدی وے میں لے گئے ہیں. ساتھ ہم اس کے پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں تو اس کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے. تو اب جیسے ہم لوگوں نے بات کی کہ گرمیوں کی عید ہے تو 2 to 3 لیٹر پانی منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک انڈیویجول کی. اچھا. اور یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پینا. 8 سے 10 گلاس پانی تو نارمل بھی آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ضرور پینا، لیکن اس سے زیادہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے لاسٹلی مجھے کہ قربانی کا گوشت اور جو عام جو ہم مارکیٹ سے گوشت لیتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ایز اے ڈاکٹر آپ لوگ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ زیادہ ہیلدی کون سا ہے؟ دیکھیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ قربانی کا اپنے سامنے گوشت ذبح ہوا اور اس کے پیسز ہوئے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جانور ہیلدی تھا. ٹھیک ہے. جو باہر سے گوشت لے رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان لاہور میں تو بہت مشہور بھی ہے کہ گوشت کسی اور اسپیشی کا نکل آتا ہے، تو اس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ جانور ہیلدی نہ ہو. ہمارے ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈرگس کی ریزسٹنس آ رہی ہے یا اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو بازار سے گوشت لا رہے ہوتے ہیں، وہ پاس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایک دوائی اگر ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کا جسم میں سے نکلنے کا ٹائم ہے 5 سے 7 دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ باڈی سے میڈیسن کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. ہمارا کوئی جانور بیمار ہوتا ہے، ہم اس کو وہیں پہ ذبح کر کے اس کی بچانے کے لیے ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے بیچ دیا، تو وہ اس طرح سے اب خریدنے والے کو تو نہیں پتا کہ جانور بیمار تھا یا اس نے کوئی میڈیسن لی ہوئی ہے. ہم لوگ وہ گوشت کھا بھی لیتے ہیں اور اس میں اس میڈیسن کا تھوڑا ریزیڈیو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن باقی اس وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور جب بھی آپ جانور بھی خریدیں مارکیٹ سے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جانور ہیلدی ہونا چاہیے، صحت اس کی اچھی ہونی چاہیے. کسی ایکسپرٹ کو لازمی لے کے جائیں، اور تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھے. آپ ہیلدی جانور لیں، اور لینا بھی ہیلدی چاہیے. ویسے بھی ایک اس کے جو طریقہ کار ہے جانور خریدے گا. ڈاکٹر صاحب ویری تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. بڑی آپ نے سیر حاصل ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ جی.